زندہ اور پاک نامے آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خداوند کے کلام کے ساتھ۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ وفادار آسمانی خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، کوئی تیری مانند نہیں ہے، کوئی تیرے جیسا نہیں ہے۔ تو جلالی خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے۔ تو چاہتا ہے تیرا کلام لوگوں تک پہنچے، اس کے لیے میری مدد فرما۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام سے مقدس متی کا انجیلی بیان 21واں باب، اس کی پہلی 5 آیات۔ پاک کلام میں لکھا ہے، جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی نے ایک پروفیسی کا ذکر کیا، ایک پیشن گوئی کا ذکر کیا ہے، اور وہ پیشن گوئی زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اور 9ویں آیت کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر یسوع مسیح کے گدھی کے بچے کو استعمال کرنے کا، سواری کر کے یروشلم میں انٹری کا ذکر ہے پیشن گوئی کے طور پر، اور یہ تقریباً 520 یا 500 سال پہلے کی بات ہے۔ یسوع مسیح کے آنے سے تقریباً 500 یا 520 سال پہلے نبی نے یہ نبوت کی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے جس سے خدا کا کلام اس کی زندگی میں پورا ہو۔ یسوع مسیح کے آپ کاموں کو دیکھیں، معجزات کو دیکھیں، یسوع مسیح کی پریچ کو دیکھیں، منادی کو دیکھیں، تعلیم کو دیکھیں، ہمیشہ اس نے وہ سٹیپ لیا ہے، وہ قدم اٹھایا ہے، وہ کام کیا ہے جس کے سبب سے خدا کا کلام اس کی زندگی میں پورا۔ اور یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے گدھی کے بچے کی سواری کی ہے، یہ کوئی اچانک پلان نہیں ہے، ایک دم نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے گدھی کے بچے کی سواری کی ہے، بلکہ یہ پیشن گوئی تھی تقریباً 500 سال پہلے یا 520 سال پہلے۔ زکریا نبی نے پروفیسی کی ہے، اور یسوع مسیح نے جب گدھی کا بچہ استعمال کیا ہے تو یہ نبوت پوری ہوئی ہے، یہ پروفیسی پوری ہوئی ہے، پیشن گوئی پوری ہوئی ہے۔ اور یسوع مسیح ایسی ہستی ہے کہ اس کی زندگی میں بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہوئی ہے۔ بہت ساری پیشن گوئیاں اس کے پیدا ہونے سے ریلیٹڈ ہے، اس کی خدمت سے ریلیٹڈ ہے، اس کے معجزات سے ریلیٹڈ ہے، لوگوں کو شفا دینے سے ریلیٹڈ ہے، اس کی موت سے ریلیٹڈ ہے، زندہ ہونے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ والی پیشن گوئی جو زکریا 9ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر ہے، یسوع مسیح کے گدھے کی سواری کرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یسوع مسیح کا شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہونا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، یہ پری پلاننگ ہے، اور یہ 520 سال پہلے سے پیشن گوئی تھی۔ یسوع مسیح اسی لیے داخل ہوئے ہیں تاکہ پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہو۔ نبی مخاطب ہے، وہاں آپ کو ملے گا زکریا کی کتاب میں، اے بنت صہیون اور دختر یروشلم۔ نبی مخاطب ہے صہیون کی بیٹی سے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یروشلم کا یہ دوسرا نام ہے صہیون۔
उसी शहर की बात है, यरूशलेम की बात है। और एक पहाड़ी सिलसिला था, और एक पहाड़ी सिलसिले में से चोटी एक का नाम था सैऊन, और उस चोटी पर जो शहर आबाद था उसका नाम यरूशलेम था। और यहाँ पर वो मुखातब है यरूशलेम की बेटी से, यरूशलेम के लोगों से मुखातब है कि तेरा बादशाह, देख तेरा बादशाह। नबी ये चाहता है, जब उसने देख का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया है ना, इब्रानी ज़ुबान में हिने यहाँ पर लफ्ज़ आता है और उर्दू में देख है, और ये हमेशा उन जगहों पर लफ्ज़ आता है जो बात काबिल गौर होती है, ख़ास बात होती है। तो नबी कहता है, दुख्तरे सैऊन, देख तेरा बादशाह है जो तेरे पास आता है। यानी गौर कार, तवज्जो कार, ये ख़ास बात है। तो वो कहता है देख तेरा बादशाह। जब वो कहता है तेरा बादशाह, इसका मतलब है उसके साथ उसका शख्सी लिंक है, और तेरा बादशाह है, और वो कहता है हलीम है। बादशाह की बड़ी खूबियाँ हैं, उनमें से एक खूबी ये है कि वो हलीम है। हलीम है तो उसने गधे को इस्तेमाल किया है, हलीम है। और फिर वो कहता है वो सादकुल कौल है। ये दो खूबियाँ यहाँ पर बयान की गई हैं। यीशु मसीह की बड़ी खूबियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर दो खूबियाँ हैं। नंबर एक, वो हलीम है। और यीशु मसीह अगरचे बड़ा इख्तियार रखते थे, बड़ा नाम रखते थे, बड़ी शोहरत रखते थे, फिर भी वो हम्बल हस्ती है, हम्बल शख्सियत है। और यहाँ पर नबी ने 500 साल पहले ये बता दिया है कि वो हलीम है। और दूसरी खूबी ये बताई है कि सादकुल कौल है, जो कुछ कहता है वो पूरा करता है, और जो कुछ कहता है कभी उसे दस्तबरदार नहीं होता। उसने फरमाया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मौजूद हूँ लिखा है, इसलिए कि वो सादकुल कौल है। और ये उसकी शख्सियत की खूबी है। 2 भी हों आ जाता है, 3 भी हों फिर भी वो मौजूद होता है, क्योंकि वो सादकुल कौल है। यहाँ पर मत्ती ने इसी प्रोफेसी को इक़्तिबास किया है, और वो सैऊन की बेटी से मुखातब है, और वो कहता है कि वो हलीम है, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, पाम संडे की जो इबादत है, जुलूस की सूरत में है या चर्च में है, ये कोई इत्तफाकिया नहीं है, अचानक नहीं है, बल्कि नबी की प्रोफेसी पूरी हुई। इसलिए यीशु मसीह शाहाना तौर पर दाखिल हुए। इसलिए हमें ऐसा हमारा करैक्टर हो, किरदार हो, कि हमारे हर काम में और हर स्टेप में खुदा का कलाम पूरा होता हुआ दिखाई दे। कलाम के सबब से खुदावंद खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। मज़ीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए वर्ड पावर टीवी।